بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایل ایل بی کے کورس کے حوالے سے جو ہم آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ ان پیڈ سیلر کا ہے، اور میں نے اس کی جو سمری ہے وہ اپنے یوٹیوب کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لکھ دی ہے، تاکہ آپ کی ریوائز کرنے میں یا اس کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ اس میں مٹیریل ہم نے اتنا ہی لکھا ہے کہ جو آپ ایگزام میں اگر لکھنا چاہیں تو آپ کو اپنے جو مقررہ وقت ہوتا ہے 30-35 منٹ کا، اس کے اندر آپ اپنے سوال کو مکمل کر لیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو اس وقت اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، اس میں ہم کسی بھی سیلر کو ان پیڈ سیلر کہتے ہیں جب جو رقم اس نے خریدار سے لینی ہے وہ رقم اس کو نہ ملی ہو، تو اس صورت میں ہم اس کو ان پیڈ سیلر کہتے ہیں۔ ان پیڈ سیلر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ وہ حقوق اس کے اپنی جو اس کی مرچنڈائز ہے یا چیزیں یا گڈس جو ہیں، اس کے اگینسٹ بھی اس کے رائٹس ہوتے ہیں، اور بائر کے اگینسٹ بھی اس کو قانونی حقوق جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اس چیز سے تو واقف ہوں گے کہ جب بھی کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر کنسیڈریشن جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ کنسیڈریشن سے مراد کہ وہ کوئی رقم بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا معاملہ جو کنسیڈریشن میں آئے گا، جس کو ہم کہیں گے کہ بیچنے والا جو تھا اس نے بیچنے کے عوض میں رقم وصول کی یا کوئی چیز وصول کی، تو اس کو کنسیڈریشن کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اب وہ رقم اس کو اگر جزوی طور پہ مل گئی ہے، یعنی اس کا کچھ حصہ جو تھا وہ مل گیا، کچھ حصہ نہیں ملا، یا اس کو مکمل طور پہ ہی نہیں ملا، تو اس صورت میں ہم اس کو ان پیڈ سیلر کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بائر نے کوئی رقم یا قیمت جو ہے وہ آفر کی، اور بیچنے والا جو تھا اس نے ماننے سے ہی انکار کر دیا، اس صورت میں اس کو ان پیڈ سیلر نہیں کہیں گے۔ بس یہ چیز آپ نے انٹروڈکشن میں مینشن کر دینی ہے، تاکہ جو ایگزامینر ہے اس کو آپ کی اس انٹروڈکشن سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو ٹاپک کے بارے میں کمپلیٹ علم ہے۔ سب سے پہلے اس کی جو ڈیفینیشن ہے کہ when whole or part of price of goods has not been paid, in such case seller to be called unpaid seller، یعنی اگر رقم جو ہے جو اس کو ملنی چاہیے تھی وہ مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ، ٹھیک ہے، اگر اس کو نہیں ملی تو ہم اس کو ان پیڈ سیلر کہیں گے۔ یا پھر ہم کہیں گے کہ when price of goods remain unpaid even after the expiry of the decided period۔ اب یہاں پہ اگر کوئی وقت کا انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ اتنے وقت کے اندر رقم کی ادائیگی ہو جائے گی، اور اس وقت کے اندر اگر وہ رقم ادا نہیں ہوئی تو ہم اس کو ان پیڈ سیلر کہیں گے۔ اس کے بعد ہیڈنگ جو آپ نے دینی ہے اپنے کوشچن میں وہ ہیں کہ ان پیڈ سیلر کے فیچرز کیا ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اسکرین کے اوپر میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں یہ ان پیڈ سیلر کے فیچرز ہیں۔ یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ پہلی بات یہ ہے کہ سیلر جو ہے وہ گڈس کو کیش کی بنیاد کے اوپر بیچ چکا ہے۔ دوسری بات کہ وہ ہوللی یا پارٹلی، ہوللی کا مطلب مکمل طور پہ، پارٹلی کا مطلب جزوی طور پہ، تو وہ ہوللی یا پارٹلی جو ہے وہ ان پیڈ ہے، اس کو رقم یا تو بالکل نہیں ملی، یا پھر ملی ہے تو پوری رقم نہیں ملی، تو بھی یہ اس کا ایک فیچر ہے کہ اس کو ان پیڈ سیلر کہیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ وقت گزر چکا ہے کہ جس کے اندر رقم کی ادائیگی ہونی تھی اور وہ وقت گزر گیا، تو یہ بھی اس کا ایک فیچر ہے۔ اور پھر کہ if the price is paid through a bill of exchange، تو اگر کوئی قیمت جو ہے وہ بل آف ایکسچینج کے تحت ہوئی ہے تو بھی ہم اس کو ان پیڈ سیلر کہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ he must not refuse to accept the payment when offered، اور یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے
کہ اس کو رقم کی آفر کی گئی تھی لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ ان پیڈ سیلر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے ریفیوز نہیں کیا اور رقم وصول کر لی، اب وہ پارٹلی اس کو جزوی طور پہ نہیں ملی تھی یا مکمل طور پہ، تو پھر وہ ان پیڈ سیلر کہلائے گا۔ یہاں پر قانون کی نگاہ میں ایسے ان پیڈ سیلر کے حقوق ہوتے ہیں، اور وہ حقوق اس کی جو چیز ہے جو وہ بیچ رہا تھا اس کے اگینسٹ بھی اس کے حقوق ہوتے ہیں، اور جو خریدار تھا اس کے اگینسٹ بھی وہ اس کے حقوق ہوتے ہیں جو وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتا ہے قانونی طریقے سے۔ یہاں پہ ہم رائٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ایک ان پیڈ سیلر جو ہے اس کے کون سے رائٹس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے رائٹ آف پوزیشن۔ رائٹ آف پوزیشن سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی خریدنے والا جو ہے وہ پوری قیمت جو ہے وہ ادا نہیں کرتا، جو مقررہ وقت تھا اس میں ادا نہیں کرتا، تو بیچنے والے کا پھر یہ رائٹ ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے قبضے میں رکھے، وہ ان کو دینے سے انکار کر دے، اور جب تک کہ جو خریدنے والا ہے وہ اس کو اس کی پیمنٹ ادا نہیں کر دیتا۔ تو پہلا جو رائٹ ہے وہ کہ وہ پوزیشن کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنا یہ رائٹ محفوظ رکھتا ہے کہ وہ چیزیں ڈلیور نہ کرے۔ اس میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ وین رائٹ آف پوزیشن کین بی ایکسرسائز، ٹھیک ہے، کہ یہ والا جو رائٹ ہے وہ کس وقت اس کو کر سکنے کا اہلیت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ پہلی بات ہے کہ when the goods have been sold without the legal agreement۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ following are the condition when right of possession can be exercised۔ یہ مطلب اس کا ہے کہ وہ ان کے درمیان میں کوئی قانونی معاہدہ نہیں موجود تھا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ رائٹ آف پوزیشن ایکسرسائز کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چیزیں جو تھیں وہ کیش بیسس پہ بیچی گئی تھیں، لیکن جو پیمنٹ تھی وہ نہیں ہوئی اور وہ ان پیڈ رہی۔ پھر یہ ہے کہ when the good have been sold on credit basis the term of credit has expired، کہ ادھار پہ چیزیں بیچی گئی تھیں لیکن جو ادھار کا وقت تھا وہ وقت گزر چکا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی ہم یہ والا جو رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کہ اگر جو خریدنے والا ہے وہ دیوالیہ ہو جائے، بینک کرپٹ کا مطلب ہوتا ہے دیوالیہ ہونا، تو when the buyer become bankrupt even within the decided period، کہ ابھی ان کے درمیان میں اگر کوئی ایسا وقت جو تھا وہ طے ہوا تھا کہ جی 6 ماہ میں پیمنٹ ہو جائے گی، لیکن وہ 6 ماہ سے پہلے ہی وہ بینک کرپٹ ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، تو پھر جو سیلر ہے یہ اس کا اپنے رائٹ آف پوزیشن کو ایکسرسائز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ٹرمینیشن آف رائٹ آف پوزیشن ہے کہ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فالوئنگ آر دا کنڈیشن وین رائٹ آف پوزیشن از ٹرمینیٹڈ۔ اب کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن کے تحت رائٹ آف پوزیشن جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے؟ اب پہلی چیز اس میں جو ہے نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ وین سیلر ڈیلیور دا گڈ ٹو بائر وداؤٹ ہیونگ دا لیگل رائٹ آن دا گڈ۔ اب جو بیچنے والا ہے اس نے خریدنے والے کو چیزیں جو تھیں ڈیلیور کر دیں، اور اس کے پاس جو تھا کوئی لیگل رائٹ نہیں تھا ان چیزوں کو ڈیلیور کرنے کا، تو یہ ایک کنڈیشن ہے کہ اس کنڈیشن میں جو اس کا رائٹ آف پوزیشن ہے وہ ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خریدار تھا اس نے چیزوں کا قبضہ قانونی طریقے سے کر لیا تو بھی یہ رائٹ آف پوزیشن ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہ وین بائر فردر سیلز دا گڈ، کہ اگر اس خریدار نے ان جو چیزیں اس نے خریدی تھی وہ آگے کہیں پہ سیل کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی وہ چیز جو ہے ٹرمینیٹ ہو جائے گی۔ اور اگر جو سیلر ہے اب اس کا چیزوں پہ قبضہ اگر موجود نہیں ہے تو پھر وہ رائٹ آف پوزیشن ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اس کا رائٹ ہے ان پیڈ سیلر کا وہ یہ ہے کہ اسٹاپیج آف گڈس ان ٹرانزٹ۔ ٹرانزٹ سے مراد کہ جب وہ
ابھی ترسیل کے عمل میں ہے، ابھی پہنچی نہیں ہے، راستے میں اگر وہ چیز ہے اور وہ ان چیزوں کی ڈلیوری کو روک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز جو ہے اس کے اوپر کچھ کنڈیشنز ہیں، اور کنڈیشنز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو سیلر ہے وہ سب سے پہلی بات کہ وہ ان پیڈ ہو، یا پھر یہ بات ہے کہ جو بائر تھا وہ دیوالیہ ہو گیا تھا، اس کو معلوم ہو گیا کہ بائر دیوالیہ ہو گیا ہے۔ پھر جو گوڈز ہیں اب وہ اس کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور لیکن وہ بائر تک بھی پہنچی نہیں ہے، ابھی راستے میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس حوالے سے اس کا ایک فیچر ہے۔ اب جو میتھڈ آف سٹاپیج ہے کہ وہ چیزوں کو کیسے روک سکتا ہے، یعنی کہ جو چیزیں ابھی ڈلیوری کے پروسیس میں تھیں، ابھی وہ اس کو ملی نہیں تھیں، تو وہ ان کو اپنے پہلی بات کہ وہ اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ دوسری بات کہ جو پہنچانے والا ہے اس کو لیگل ایک نوٹس ایشو کر سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اسٹاپ کر دے۔ پھر اس کا جو ایک ان پیڈ جو سیلر ہے اس کا رائٹ آف ریسیل بھی ہوتا ہے، جو اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو اپنے مقررہ وقت میں مقررہ قیمت نہیں ملی تو پھر یہ سیلر کا حق ہے کہ وہ اپنی چیزیں کہیں اور بیچ سکتا ہے۔ لیکن اگر بیچ سکتا ہے تو اس صورت میں جو کنڈیشنز ہونی چاہیے وہ اس وقت میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ جو شیئر کر رہا ہوں، کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو خریدنے والا تھا وہ پے ہی نہیں کر سکا، فیل ہو گیا، ٹھیک ہے، یا وہ دیوالیہ ہو گیا، یا پھر وہ ان کی جو نیچر ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس کے مطابق وہ چیز جو تھی وہ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک کنڈیشن اس کے اوپر ہے۔ پھر وین ان پیڈ سیلر ہیز ایکسپریسلی ریزرو دا رائٹ آف ریسیل، اور یہاں پر آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ اگر جس وقت جو سیلر ہے اس نے اپنا رائٹ آف ریسیل جو تھا وہ واضح طور پہ اعلانیہ طور پہ جو تھا پہلے سے ہی بتا دیا ہوا تھا، یا پھر اس کو کوئی ایسا نوٹس مل جاتا ہے بائر کی طرف سے کہ بائر جو ہے، جو اس کا خریدار اس کو قیمت ادا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ جو سیلر ہے وہ اپنی چیزوں کو آگے کسی اور جگہ پہ ریسیل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ جو اس کے رائٹس ہیں ان پیڈ سیلر کے، وہ اگینسٹ دا بائر بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ نہیں خرید سکا، رقم نہیں ادا کر سکا، تو پھر وہ ایک دعویٰ کر سکتا ہے قیمت کے حوالے سے کہ جو اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ قانونی سہارا لے سکتا ہے، اور وہ قانونی ایکشن لے سکتا ہے اس کے خلاف جو اس کا خریدار تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بریچ آف کانٹریکٹ کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ اس دعوے کے اندر یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی کانٹریکٹ بریچ ہوا ہے تو وہ یہ دعویٰ بھی قانون کے حوالے سے یہ کر سکتا ہے کہ اس معاہدے کی جو تھی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو یہ ایک مقدمہ جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اگر بائر جو تھا اس کی نان ایکسیپٹنس کی وجہ سے بیچنے والے کو کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے کسی قسم کا، تو وہ اپنے ڈیمیجز کو کلیم کر سکتا ہے کہ جی مجھے اس کے رقم نہ دینے کی وجہ سے جو میرا نقصان ہوا ہے وہ میرا نقصان پورا کیا جائے۔ اس کے بعد وہ نقصان وہ انٹرسٹ کے ساتھ بھی ایک دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ اسپیشل ڈیمیجز اس طرح کے ہیں کہ جو اس کا ریٹ ان کے ساتھ طے ہوا اور وہ معاملہ ان کا نہیں طے پایا، تو وہ یہ بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے ڈیمیجز جو ہیں وہ انٹرسٹ سمیت جو ہیں وہ مجھے دیے جائیں، تو یہ خریدار کے خلاف وہ یہ قانونی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پر جو کنکلوژن ہے اینڈ میں، اس میں آپ نے اس کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ صرف یہ ہائی لائٹ کرنے ہیں کہ اگر تو کوئی سیلر جو ہے وہ پیڈ نہیں ہوا تو اس کو ہم سیلز آف گڈ ایکٹ کے تحت اس کو ہم ان پیڈ سیلر کہتے ہیں، اور یہ اس کے حقوق ہیں کہ وہ چیزوں کو اپنے پاس رکھے، چیزوں کو اس کی ترسیل کو روک دے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جا سکیں، وہ ان چیزوں کو کہیں اور بیچ دے، یا وہ کوئی لیگل ایکشن لے خریدار کے خلاف۔ تو یہ مین پوائنٹس تھے جو آپ نے کنکلوژن میں آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اپنے جو بھی آپ کے کمنٹس ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اپنا اپنے چینل اور اپنے گردنوں کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.